الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اصل میں ہمارے پاس میں ایک مذاکرہ ہے اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے، اسی لیے ہمارا یہ بار بار جوڑنا ہوتا ہے، چاہے ہمارے محلے کے اندر میں جڑنا ہو، چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ مرکز کے اور شب گزاری کے عنوان پہ جڑنا ہو۔ تو فکر یہی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہماری زندگیاں ویسی بن جائے جیسی اللہ رب العزت چاہتا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو منمانی زندگی گزارتے ہیں، جیسے جی میں آیا ویسے زندگی گزارنا، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی گزارتے ہیں۔ بھائی سماج میں ایسا چلتا ہے، معاشرے میں ایسا چلتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کسی کے گھر میں شادی ہو تو پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیسا ہے اس کا، یہ رسم کیسی ہے اس کی، کیسے کرنا چاہیے۔ جو پرانی تجربے کار عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ تو دوسروں کی دیکھا دیکھی، سنا سنی ہے نا، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو اپنے جیسے جی میں آیا ویسے زندگی گزارنا۔ اس میں دونوں چیزیں چلتی ہے، جتنا دین سمجھ میں آ گیا، اپنی مرضی کا ہوا، اتنا جو ہے دین کی باتوں کو اختیار کر لیا، اور جتنا دوسروں کا سمجھ میں آیا اس کو اختیار کر لیا، اور جو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر جیسے جی چاہا ویسے کر لیا۔ تو ایسی زندگیاں آج دنیا میں گزر رہی ہیں، اور یہ جو ہماری محنت ہے، اس بات کی محنت ہے کہ نہ ہم جو ہے منچاہی زندگی گزاریں، نہ ہم دوسروں کی دیکھی ہوئی زندگی گزاریں، بلکہ ہم تو وہ زندگی گزاریں جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ ہم ہر معاملے میں اس کو سوچنے والے بن جائیں کہ اس معاملے میں اور اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی آپ سوچو، غور کرو، کتنی حیرت کی بات ہے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھا اللہ اس کے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زندگی گزارتے ہیں بالکل جو ہے اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف، ہے نا۔ ہم اٹھا کے دیکھیں صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، اور رات کے سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک ہماری زندگی میں کون سے طریقے چلتے ہیں؟ ہم کس کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، معاشرے میں کیا چلتا ہے، آج کل کیا چل رہا ہے نا، کیا زیادہ چل رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ زندگی کیسے بنے گی، اس بات کی غور فکر کیسے آئے گی؟ آج لوگ اللہ معاف کرے کہ دین کے کام کے نام پر بھی نفسانیت والے کام کر رہے ہیں، اور اس کو دین کے کام کا نام دے رہے ہیں۔ جو نفس میں آیا، جو جی نے چاہا وہ کرنا، یعنی معاشرہ اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا کہ بے دین تو بے دین، اس کے اثرات دینداروں پر بھی پڑ گئے۔ ان کے پاس بھی یہ معیار نہیں رہا کہ یہ اس وقت میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے نبی نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ بس
جو جی میں آیا وہ کرنا ہے۔ تو یہ سارے مذاکرے اس لیے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر میں جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کی زندگی کے اندر میں ہر موقع پر، زندگی کے ہر پل میں، ہر سانس کے ساتھ اس بات کو دیکھے کہ اس میں میرے اللہ کی کیا مرضی ہے اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے گی جیسی تمہاری زندگی گزرے گی۔ ہمارے بزرگ ہیں مولانا احمد لاٹ صاحب، اکثر وہ حدیث سناتے ہیں، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے گی جس حال میں تمہاری زندگی گزرے گی، اور تمہارا حشر ایسا ہوگا جیسی تمہاری موت ہوگی۔ آخرت میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا جس حال میں تم مرو گے۔ تو وہاں فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسا حشر ہوگا۔ زندگی اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی ہوگی تو موت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی ہوگی، اور حشر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں کے ساتھ میں۔ اس لیے یہ ساری محنت کا لب و لباب اور ساری محنت کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ ہماری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی بن جائے۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن ہماری زندگیاں آزاد ہیں۔ چند چیزوں کے، بعض لوگوں نے چند چیزوں کے کر لینے کو دین سمجھ لیا ہے نا۔ جیسے پہلے مثال دیتے تھے، اکثر مثال کے طور پر تھی وہ سمجھانے کے لیے، کہ ایک اندھوں کی بستی تھی جہاں سارے اندھے رہتے تھے، سارے اندھے رہتے تھے، جس کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ان کی بستی میں ایک مرتبہ ہاتھی آ گیا، تو اندھوں کو شوق ہوا کہ بھئی معلوم کریں ہاتھی کیسا رہتا ہے، آخر ہاتھی کس شے کو بولتے ہیں۔ تو آ کر انہوں نے ہاتھ لگا کے ٹٹول کر دیکھا ہاتھی کو، تو کسی کے ہاتھ کو جو ہے ہاتھی کا پیر لگ گیا، کسی کے ہاتھ کو دم لگ گئی، کسی کے ہاتھ کو پیٹھ لگ گئی، کسی کے ہاتھ کو سون لگ گئی۔ اب اس کے بعد ہاتھی چلا گیا تو بیٹھے اندھے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہ بھئی ہاتھی تو آگے چلا گیا اور ہم نے جو ہے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ لیا، اب بتاؤ ہاتھی کیسا رہتا ہے۔ تو ایک نے کہا ہاتھی تو دیوار کے جیسا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پیٹھ لگی تھی ہاتھ کو۔ کسی نے کہا ہاتھی تو گول کھمبے جیسا رہتا ہے، جس کو پیر لگا تھا ہاتھ کو اس کے۔ کسی نے کہا ہاتھی تو جھاڑو کے جیسا رہتا ہے، جس کو دم لگی تھی۔ کسی نے کہا ہاتھی تو موٹی رسی کے جیسا رہتا ہے، جس کو سونڈ لگی تھی۔ تو انہوں نے الگ الگ سمجھ لیا ہاتھی کو۔ اب اس میں جو ہے ایک آنکھ والا آ گیا اور اس نے کہا بھائی یہ تو تم نے ہاتھی کے جسم کے الگ الگ جز بتائے ہیں، ہاتھی تو ان سب کا ملا کر ہوتا ہے، کہ اس کی پیٹھ جو ہے دیوار جیسی ہوتی ہے، پیر کھمبے جیسا ہوتا ہے، اور سونڈ جو ہے رسی جیسی ہوتی ہے، دم جھاڑو کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھی کے سب اجزاء ہے جسم کے۔ تو کہا ایسے ہی آج مثال دے کر کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے انسان گویا کہ اندھوں کے مانند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے بتایا دین کیا ہے، اور دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کسی ایک جز کا نام دین نہیں ہے۔ آج مسئلہ کیا ہو گیا کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر کر لیتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے نا۔ باقی جو ہے جھوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکے بازی بھی چل رہی ہے، غلط کام بھی چل رہے ہیں، اور پھر آدمی اپنے آپ کو اطمینان دلا دیتا ہے کہ بھائی اتنا اتنا تو چل جاتا ہے، اتنی باریکی تھوڑی ہمارے دین میں، یہ کہہ کے اپنے دل کو بہلا لیتا ہے۔ بلکہ 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، ہم نے ابھی ایک صاحب سے بات کی ہے، پتہ نہیں کہاں پر، یاد نہیں آ رہا مجھے، سفر میں تھے ابھی ہم لوگ بمبئی میں یا دلی میں، تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی نماز کی تو پابندی ہو جاتی ہے نا؟ تو بولے کہا ہاں جمعہ کی پابندی ہوتی ہے میری۔
اور باقی جیسا ٹائم ملا ویسا پڑھ لیتا ہوں. بڑا مطمئن ہے کہ میرے سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں جمعہ نہیں چھوڑتا، جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو بھی مطمئن ہے. اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جمعہ کی نماز کوئی نہیں آتے، میں اتنا سمجھاتا ہوں ان کو، اتنا بولتا ہوں. تو وہ بڑا خوش ہے کہ میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں. اور جو 5 وقت کی پڑھ لے. ابھی ایک صاحب سے کل ہی بات ہوئی، تو بولے 4 وقت کی تو میری برابر ہوتی ہے، بولے فجر میں تھوڑا آنکھ نہیں کھلتی، فجر قضا ہو جاتی ہے، بولے کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، مگر ماشاءاللہ سے میری 4 وقت کی نماز نہیں چھوٹتی. بڑا مطمئن ہے وہ بھی، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، میں بڑا دیندار ہوں. اور پھر جو 5 وقت کی پڑھ لے تو اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں کہ بھئی اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، اب میں پوری 5 نمازیں پڑھتا ہوں. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا محنت بھی کر لے، وقت بھی دے دے، تو پھر تو جو ہے اس کا تو پوچھو ہی مت کہ بھئی ہم سے اور کیا چاہیے. حالانکہ پوری انسانیت کے اندر سب سے بہترین انسان نبیوں کے بعد میں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے خیر البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بہترین انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن وہ بھی اپنی دینداری پر مطمئن نہیں تھے. ہاں، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کوئی جانور ہوتا، کوئی درخت ہوتا. ڈر رہے تھے کہ میں اللہ کے سامنے حساب کیسے دوں گا. تو دینداری کے سب سے اونچے معیار پہ تھے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز تھی. راتوں کی عبادت الگ، لوگوں کی خدمت الگ، زندگی کا تقوی الگ. کہ خلیفہ بنے تو تجارت کے لیے نکل پڑے، پھر روکا گیا ان کو، بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا تو بالکل کم سے کم وظیفہ لیا اپنے لیے، حالانکہ خود امیر تھے، جو چاہے طے کر سکتے تھے، لیکن اپنے لیے کم سے کم مقدار طے کی. اور پھر حضرت شیخ نے واقعہ لکھا حکایت صحابہ میں کہ ایک مرتبہ بیوی نے میٹھا کھانے کی خواہش کی، تو کہا میرے پاس تو میٹھے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تم کو جو دیتا ہوں گھر خرچ کے لیے اس میں سے بچا لینا اور بنا لینا. بیوی نے اپنے خرچ میں سے کم کر کے تھوڑا تھوڑا بچا کے ایک مقدار بنی، وہ دی. کہا یہ لے جا کر جو ہے میٹھے کا سامان لے کر آؤ. ہمارے ایک ساتھی مثال دے کے کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پہ 2 پیسے 3 پیسے اس زمانے کے اعتبار سے جمع کیے اور کہا کہ جو ہے آدھے پیسے کی شکر لاؤ، آدھے پیسے کی جو ہے کچھ گھی لا لو اور یہ لا لو کہ اس سے ہم میٹھا بنا لیں گے. 2-3 پیسے جمع کیے تو وہ بھی بیت المال میں داخل کر دیا اور اگلے مہینے سے خزانچی کو حکم دیا کہ جو وظیفہ مجھے ملتا ہے اس میں سے اتنا کم کر دو، کیونکہ تجربے سے بات پتہ چلی ہے کہ اس سے کم میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا معیار ان کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کی اطاعت کا، سوچ نہیں سکتے ہوں. مگر وہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا، یا میری زندگی میں پورا دین آ گیا، یا میرا ایمان کامل ہو گیا. حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ راستے سے چیختے ہوئے نکل گئے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو دیوانہ وار بس راستے میں جو ہے چلاتے ہوئے نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جنت جہنم سامنے ہیں، آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں.
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں. وہ کیفیت جاتی رہتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوگی. مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ میں تو منافق ہو گیا, میں تو منافق ہو گیا, میرا ایمان چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا, ان کو بھی فکر ہو گئی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرا ایمان بھی تو کہیں خطرے میں نہیں پڑ گیا. چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کیفیت بتائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی. جب دونوں پہنچے اور ساری کیفیت بتائی تو کچھ یوں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گاہے 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 گاہے, یعنی یہ بات جو میری مجلس میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے, جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے, یہ کبھی کبھی ہوتی ہے. اگر ہر وقت ایسی حالت رہے تو پھر فرشتے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. یہ تو فرشتوں کی جو ہے شان ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کوئی دنیاوی دھندے نہیں لگائے ہیں, کوئی کاروبار ان کے پیچھے نہیں ہے. وہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت میں رہتے ہیں, لیکن انسان کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں, دھندے کاروبار بھی ہیں, دنیاوی حاجتیں بھی لگی ہوئی ہے, اس لیے وہ ایک جیسی کیفیت پہ نہیں رہ سکتا ہے. تب جا کے اطمینان آیا کہ ہمارا ایمان سلامت ہے. تو ایک وہ کیفیت اور وہ معیار تھا جو ہمارے سامنے نمونہ ہے, اور ایک ہماری اپنی سوچ ہے کہ آج ہر آدمی, ہاں اس میں بھی شامل ہوں, ہم میں سے ہر ایک جتنے دین پر ہے اتنے پر مطمئن ہے, اور وہاں پر دین کی سب سے بلندی پر پہنچنے کے باوجود بھی اطمینان نہیں تھا. فرمایا کہ جس کا جتنا ایمان بڑھتا ہے اس کے اندر اتنی فکر بڑھتی ہے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے, اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو اتنا اپنے مال کے لٹنے کا اور چوروں کا ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, جھوپڑے میں رہتا ہے, وہ تو دروازہ کھلا رکھ کے سو جاتا ہے ہی نہیں, کچھ چور آئے گا تو لے کے کیا جائے گا. جو خلاش ہوتا ہے, کنگال ہوتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ سیکیورٹی رکھتا ہے, حفاظت کے انتظامات کرتا ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے ہر جگہ CCTV کیمرے لگاتا ہے. کیوں جی کرتا نہیں کرتا, جس کے پاس ہوتا ہے. تو ایمان میں جیسے اضافہ ہوتے رہتا ہے, اعمال میں جیسے اضافہ ہوتا ہے, دینداری میں جیسے اضافہ ہوتا رہتا ہے, اتنا خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, فکر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اطمینان نہیں رہتا آدمی کو. اس لیے آج اس محنت کے ذریعے سے یہی مطلوب ہے, ہم سب کے اندر میں فکر آ جائے اور زندگی گزارنے کا وہ معیار آ جائے جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے ابھی ہم لوگ گئے تھے, پورے ملک کا مشورہ تھا, تو مولانا فرما رہے تھے کہ 2 چیزیں مطلوب ہے, ایک ایمان اور دوسرے تقوی. ایک ایمان اور دوسرے تقوی. ایمان اللہ کی اطاعت کروائے گا, اللہ کی ذات کا یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. تو پھر آدمی جس سے کام بنتے ہیں اس کی بات کو مانتا ہے, انسان کی فطرت ہے. جس سے کام بنتے ہیں اس کے حکم کو مانتا ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. ایک نوکر ہے, کسی دکان پہ کام کرتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میرا مالک خوش ہوگا تو میری تنخواہ بھی وقت پر دے گا, ضرورت پڑے گی تو تنخواہ سے زیادہ بھی دے گا. مالک کو خوش کرنے کے لیے وہ زیادہ کام کرتا ہے. ان کو اچھا یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے, آٹو رکشہ چلاتے تھے بیچارے, وہ بھی اپنا ذاتی نہیں تھا, دوسرے کی لے کر چلاتے تھے, اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ان کا جو تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا ہے نا. تو اس زمانے میں جو ہے سائیکلیں بھی کرائے کی ملتی تھی. اپنی ذاتی سائیکل جس کی ہو تو وہ بھی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا کہ وہ خود کی سائیکل ہے, اور موٹر سائیکل ہو تو پھر تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان صاحب کا بچہ وہ موٹر سائیکل پہ آیا رات کے وقت میں, اور وہ بھی اس وقت میں ہیرو ہونڈا نئی گاڑی نکلی تھی CD 100, وہی ایک تھی بس, اس کے دوسرے ماڈل بھی نہیں تھی.
تو ہم نے اس کو موٹر سائیکل پہ دیکھا، اور وہ بھی حالانکہ جس زمانے میں پرانی گاڑیاں چلتی تھی اس میں اس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی. تو حیرت ہوئی. میں نے ایک دن پوچھا اس کو روک کر، میں کہا بھائی یہ گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بولے یہ میری نہیں ہے، میرے سیٹ کی ہے. جوتے کی دکان پہ کام کرتا تھا وہ لڑکا. تو میرے سیٹ کی گاڑی ہے، اور آج رات میں مال آیا تھا تو وہ گننے میں جمانے میں کافی دیر ہو گئی، 12 بج گئے. سیٹ نے کہا کہ اب تو میں پیدل جاتا آتا تھا کہ دکان پر کام کے لیے، کیونکہ کچھ غریبی کی حالت تھی. تو کہا سیٹ نے گاڑی دے دی. میں نے پوچھا آپ کو گاڑی لے گیا، اتنی دیر رکا تو 9 بجے دکان بند ہو جاتی ہے، تو 12 بجے تک رکا. اور بولے میرا سیٹ جو ہے بہت مہربان ہے میرے اوپر میں، کیونکہ میں سیٹ کا کام اپنے گھر کے جیسا کرتا ہوں. تو سیٹ گاڑی بھی دے دیتا ہے، اور دوپہر میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی کام ہے، گھر پہ جانا ہے کھانے کے لیے. تو کہتا ہے کہ نہیں تم ہمارے گھر پہ کھا لینا، مگر میرا گھر کا سامان ذرا گھر پہنچا دو. تو سیٹ کے گھر پہ کھانا بھی ہو رہا ہے، سیٹ کی گاڑی بھی مل رہی ہے، اور ضرورت پڑے تو ایڈوانس پیسے بھی مل رہے ہیں. تو پھر اس کا کام بھی یہ کیسا کر رہا ہے؟ اپنا سمجھ کے کر رہا ہے. تو جب آدمی کو جہاں سے کام بنتے ہیں، جہاں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے، تو پھر اس کی بات کو مانتا ہے. ڈیوٹی سے زیادہ ایکسٹرا کام بھی کر دیتا ہے. تو یہ یقین اگر اللہ کی ذات سے ہو جائے کہ کام تو یہاں سے بنتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے انسانوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب یقین مضبوط ہوگا تو اطاعت آئے گی. اطاعت کا تعلق یقین سے ہے کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اللہ کی اطاعت آئے گی. اور فرما رہے تھے کہ ایمان اطاعت پر ڈالتا ہے، اور تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. اللہ کا خوف ہے جو گناہوں سے روکتا ہے. اور فرمایا کہ آج کے اس زمانے کے اندر میں سب سے بڑا مسئلہ گناہوں سے بچنا ہے. اطاعت کرنا آسان ہے. آدمی مسجد کے ماحول میں آ جائے تو عمل تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن فرمایا کہ جیسے مسجد سے باہر نکلے تو ہر طرف سے گناہ گھیرے ہوئے ہیں. ایسے ماحول کے اندر گناہوں سے بچنا یہ صرف اللہ کا خوف ہی کروا سکتا ہے. کہ آدمی ہاتھ میں موبائل فون نکالے تو ساری گناہوں کی چیزیں سامنے ہیں اس کی. ابھی اللہ کا خوف ہی بچا سکتا ہے اس کو، باقی دوسری کوئی چیز نہیں بچا سکتی. فرمایا کہ اس محنت سے مقصود کیا ہے؟ کہ ایمان میں ترقی ہوتے رہے، اللہ کی اطاعت میں آدمی بڑھتا رہے، اور تقوی میں اضافہ ہوتا رہے، تاکہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے. یہ ہماری محنت کا نچوڑ ہے. کہا کہ محنت صرف برائے محنت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے. ہر آدمی اپنا خود کا جائزہ لے کہ میں ایک عمل میں شریک ہوا تو میرے ایمان میں کیا اضافہ ہوا. اور ایمان کے اضافے کی علامت اعمال ہے کہ کوئی نیا عمل آیا کہ نہیں آیا. آج میں نے گشت کیا، اس سے میرے ایمان میں کیا ترقی ہوئی، اور اس کی علامت اعمال کے اندر میں اضافہ ہے. آج میں شب گزاری کے اجتماع میں آیا، میرے ایمان میں کیا ترقی ہوئی. جب آدمی اپنی فکر کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، تو ضرور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو نوازیں گے، ایمان کی تقویت عطا فرمائیں گے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آدمی جس نیت سے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہمارے ایمان میں ہر روز ترقی ہوتی رہے. جیسا جیسا ہم موت کے قریب جا رہے ہیں ویسا ویسا ہمارا ایمان بڑھتا جائے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو مضبوط ایمان لے کر جائیں جو ہم کو آخرت کی ساری منزلوں میں کام آئے. ہم اعمال کا بہترین ذخیرہ اپنے ساتھ میں لے کر جائیں اور اس کو بچا کر لے کر جائیں.
فرمایا کہ اعمال کا کر لینا یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اس کو بچانا ہے، اور بچا کر اللہ کے پاس لے کر جانا، اور اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ حقوق کی ادائیگی سے، کہ اگر کسی کے حق ہم پر ہوں گے تو پھر سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے، دوسرے کو چلے جائیں گے۔ آج بڑا مسئلہ یہی ہے۔ مولانا نعیم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرماتے تھے کہ ہماری اتنی برس کی محنت میں، ہم نے بہت سارے بزرگوں سے سنا یہ جملہ حضرت جی کا، کہ ہمارے اتنے برسوں کی محنت میں دعوت کی، عبادت کے لائن کا کچھ دین تو آیا ہے، عبادت کے لائن کا کچھ دین تو آیا ہے، لیکن معاملات کے لائن کا دین ابھی تک نہیں آیا۔ ہم معاملات میں فیل ہیں۔ ہاں، جہاں پیسے کا مسئلہ آتا ہے آدمی کی نگاہ بدل جاتی ہے، آدمی کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ ابھی مولانا فرید صاحب بات کر رہے تھے ضلعی میں، کہا کہ پہلے آدمی 3 دن لگا کے آ جاتا تھا، صحیح اصولوں سے، صحیح فکروں سے اس کی زندگی پلٹ جاتی تھی، اور جو چلا لگا کر آتا تو پھر تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے مثال دے کے بتائی، بلکہ حقیقت بتلائی کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو چلا لگا کر آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے جا کے ان سے معافی تلافی کر لی اور جوڑ کر لیا، آپس میں بھائیوں کے مسئلے تھے، پراپرٹی کی تقسیم کے مسئلے تھے، یہ چلا لگا کر آیا، کہا کہ میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں یا اس میں رعایت کرتا ہوں، اور جو تقسیم کرنا ہے کر لو، بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ اگر محنت ہماری صحیح نہج کے ساتھ میں ہوگی، صحیح فکروں کے ساتھ میں ہوگی، صحیح ترتیب، صحیح اصولوں کے ساتھ میں ہوگی، ہے نا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتایا کسی بزرگ نے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ ہاں، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو کہا جو کام جس کا ہوتا ہے اسی کے طریقے پر کیا جاتا ہے، جو کام جس کا ہوتا ہے اسی کے طریقے پر کیا جاتا ہے۔ جب یہ کام نبیوں کا ہے تو نبیوں والے طریقے پر ہی ہو سکتا ہے، تو نبیوں والے طریقے پر یہ کام ہوگا تو زندگیاں بدلے گی، کیفیت بدلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس کام کو اگر واقعی نبیوں والے طریقے پر کریں گے، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ بنائیں گے، کہ ہماری مقامی محنت کو ہم اہتمام سے کرنے والے بنیں۔ ٹھیک ہے، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ جڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے اعتبار سے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری یہ محنت صحیح ترتیب پر آئے گی، صحیح طریقے پر آئے گی، تو پھر ہم اس کے اثرات اور نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور اس کے بعد اپنے ماحول کے اندر میں۔ ہاں، مثال دے کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی اگر صحیح ترتیب سے محنت کریں، تو 2 ساتھی ہے کسی علاقے میں، سمجھے کسی مسجد میں صرف 2 ساتھی ہے، زیادہ نہیں ہے، اور دونوں نے مل کے طے کیا کہ ہم روزانہ صرف 5 ملاقاتیں کریں گے۔ مثال دے رہے تھے مولانا کہ ہم روزانہ 5 ملاقاتیں کریں گے، تو کیا مہینے میں کتنی ہو جائے گی؟ بولو جی، 150 ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اب آپ نے 150 لوگوں کو دعوت دی ایک مہینے میں، تو 150 میں سے 10-12 لوگ 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کہا 3 دن کے لیے 10-12 لوگ تیار ہو جائیں گے، اور 2-4 لوگ 4 مہینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور ہر مہینے آپ کی مسجد میں اضافہ ہوگا، ساتھیوں کے اندر میں اضافہ ہوگا۔ آج کہا کہ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ساتھی نہیں ہے، ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہم محنت ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے طے کر لیا، اب بتاؤ جہاں زیادہ ساتھی ہے وہاں پر کتنی محنت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو مثال دی صرف 2 ساتھیوں کہ 2 ساتھی محنت کرے اور 5 آدمی سے ملے، صرف 5 آدمی سے۔ کیوں بھائی مشکل ہے 5 آدمی سے ملنا؟ 5 آدمی کو دعوت دی، مہینے میں 150 ہو گئے، 10-12 تیار ہو گئے، اس کو 3 دن لے کے اللہ کے راستے میں نکل گئے،
تو ہمارا کام کدھر سے کدھر چلا جائے گا اگر صحیح ترتیب پہ. کیونکہ فرما رہے تھے کہ انبیاء کرام روز دعوت دیتے تھے. ایک بزرگ نے کسی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات تو ملتی ہے کہ ایک چاند گزر گیا, 2 چاند گزر گیا, تیسرا چاند آ گیا, لیکن گھر میں چولہا نہیں جلا. یہ تو ملتی ہے, لیکن فرمایا کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس دن آپ نے دعوت نہ دی ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلایا ہو. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دن بھر گزر جاتے ہیں, دنیا کی مشغولی ایسی کہ ہم کو دعوت کے لیے فرصت ہی نہیں. بتاؤ کہاں سے کام آگے بڑھے گا, ہے نا؟ کہاں سے ہماری ایمان کی سطح بلند ہوگی؟ وہ تو یہی یقین دن بدن بنتا چلا جائے گا کہ جتنی دنیا کی محنت کرو اتنی دنیا ہاتھ آتی ہے, یہ یقین بنے گا. حالانکہ ایمان کیا کہتا ہے؟ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے, چاہے محنت زیادہ کرو چاہے محنت کم کرو. اس لیے فرمایا کہ شرعی حدود میں رہ کر اور سارے حقوق ادا کرتے ہوئے, ایک تو اللہ کا حق ہے اور ایک مخلوق کا حق ہے, کہ سارے حقوق اللہ کے دین کا حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ہے. لیکن اللہ معاف کرے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق کو مار دو اور صرف ایک محنت کرو تو ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہوں گے. کیوں جی؟ یہ سمجھتے ہیں نا, کیا کہ 3 دن بھی نہیں ہے نا, گشت بھی نہیں, 2.5 گھنٹے بھی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, دنیا کے تقاضے ہیں. کئی یقین کی کمزوری آدمی کو مخلوق کی محنت میں مبتلا کرتی ہے, اور یقین کے بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی محنت میں اضافہ کرتا ہے, اللہ کے دین کی محنت میں اضافہ کرتا ہے, اور دنیا کی محنت جتنی ضرورت ہے اتنی کرتا ہے. یہ نہیں کہ بے تحاشا دن رات جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے, بس گانے کے اندر گھومتے رہتا ہے اسی چکر کے اندر میں. مسئلہ دوسروں کا نہیں ہے, جنہوں نے آخرت کو نہیں سمجھا, جنہوں نے دین کی محنت کو نہیں سمجھا, مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے جنہوں نے محنت کو سمجھا ہے. اگر یہ اس کام کو اسی مزاج کے ساتھ کریں گے, ہے نا, جن کا کام ہے یہ نبیوں والے کام کو, اس لیے ہمارے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ نبیوں والے کام کو ہم بنیوں والی ترتیب پر کرتے ہیں. نبیوں والے کام کو بنیوں والی ترتیب پر کرتے ہیں, کہاں سے نفع ملے گا؟ نبیوں والے کام کو تو نبیوں والی ترتیب پر کرنا پڑے گا, ہے نا. اور نبیوں والی ترتیب میں بنیاد ہے اللہ کی ذات کا یقین, کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے نا. یہ بنیاد ہے. جہاں سے بنیادیں ہٹے گی, فرمایا کہ پھر یہ رسم بن کے رہ جائے گا اور اس سے جو نتیجہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. اس کے لیے بھائی ہم لوگ جو ہے یہ آتے ہیں, ہر ہفتے یہاں پر آتے ہیں, ہم عزائم کر کے جائیں, اللہ جو ہو گیا اس کو معاف کر دے, جو غفلت کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کر دے. کہتے ہیں نا جب بھی جاگو تو سویرا ہے. اب ہم کو فکروں کے ساتھ میں اپنی ذات کے اوپر بھی محنت کرنا ہے, اپنا بھی تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے, اپنے ایمان کے اندر میں بھی اضافہ کرنے کی محنت کرنا ہے, اور اللہ کا تقوی ہمارے اندر میں آئے, ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کے اندر میں بھی ہم کو محنت کرنا ہے, کہ یہ جو بے دینی والا ماحول ہے یہ کا نبیوں والی ترتیب کی محنت سے بے دینی دور ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ میں محنت شروع کی, کیسا ماحول تھا کہ جو ایمان لاتا اس کو اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا. اتنا سخت ماحول. جس نے کلمہ پڑھا اگر کھلے طور پر تو اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے تھے, یہاں تک کہ
انتہا اس وقت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں، ہجرت فرما لیں، اور اللہ پاک نے حکم دیا آپ کو مدینہ منورہ جانے کا۔ اتنے حالات شدید ہوئے، لیکن محنت چلتی رہی تو اس کے اثرات کیا ہوئے کہ پھر فاتحانہ اسی مکے میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کے کوئی کافر یہاں پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ نے اس زمین کو ایسے کفر سے پاک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے محنت، حالانکہ محنت مدینے میں ہوئی، لیکن اس کے اثرات کہاں پر پڑے؟ مکے میں پڑے۔ تو محنت اگر مستقل ہوگی، اللہ اپنی قدرت سے کفر کو، شرک کو، برائیوں کو، بے دینی کو ختم فرمائیں گے، محنت مستقل۔ اس لیے ہمارے بڑوں کے اوپر میں اس وقت میں جو شدید غلبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی یہ استقامت کے ساتھ محنت کریں، اور صحیح نہج کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مقامی محنت ہماری جتنی مضبوط ہوگی، مسجدوار 5 اعمال جتنے مضبوط ہوں گے، فرمایا اتنے جو ہے ہمارے اندر میں بھی اللہ رب العزت صفات پیدا کریں گے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمارے ماحول کو دیندار بنائیں گے۔ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے پھر جو ہم سے زیادہ قربانی دینے والے ہوں گے، صلاحیت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا، ہے نا۔ اس لیے بھائی ایک تو محنت یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کے اوپر میں جم کر محنت کریں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ماحول کو اللہ بدلیں گے، ہم اہتمام کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خروج ہمارا اہتمام کے ساتھ ہوتا رہے، کہ ہم جتنا مقامی محنت کر کے اپنے ساتھ میں لوگوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ رب العزت ان پر محنت کی برکت سے ہمارے اندر میں صفات پیدا فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب پرانے ساتھی محنت کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی جو ہے ترقی فرمائیں گے ان کے ایمان اعمال کے اندر میں، اور نیوں کی تربیت ہوگی۔ اس لیے کہا کہ آج جو ہے ہمارے مقامی اعمال گشت کے اندر بولے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، پرانے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ مولانا فرما رہے تھے کہ آج ہمارا گشت کا معیار یہ ہو گیا کہ پرانے ساتھی ہلنے کو تیار نہیں ہیں۔ مشوروں میں تو مزہ آتا ہے، جماعت مولانا نے بڑی تفصیل سے بتائی 3 گھنٹے تک، کہ جماعت میں نکلتے ہیں تو نئے ساتھی تعلیم کر رہے ہیں، پرانے کونے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم عمومی اعمال کے ساتھ میں جب چلیں گے اللہ رب العزت ہمارے اندر میں صفات کو پیدا فرمائے گا، عمومی اعمال کے ساتھ ہم چلیں، ہے نا۔ ان اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے مقامی کام کو اہتمام سے کرنا اور اللہ کے راستے کے خروج کا اہتمام، کہ 4 مہینے اگر پرانے ساتھی 4 مہینے لگائیں گے تو ان کے ساتھ جماعتیں بنے گی، ورنہ یہ ہے کہ ہم نے بہت تشکیل کی، جیسے مثال کے طور پہ ابھی 17 نومبر سے ہم تشکیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 15-20 لوگ تیار ہو گئے، بھئی یہ کہاں جائیں گے؟ جب تک کہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ان کے ساتھ میں نہیں ہوں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی، بولو۔ اس لیے فرمایا کہ پرانے ساتھیوں کو تو بار بار 4 مہینے لگانا پڑے گا، اور نیوں کی تشکیل کر کے لے کے نکلنا پڑے گا، اس سے ہمارا عملہ بنے گا، اس سے کام ہمارا بڑھے گا، اس سے ہمارے ساتھی ہمارے بڑھیں گے، ہے نا۔ کہ روزانہ گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے، جیسے بتایا کہ 2 ساتھی ہیں، یہ مل کے اگر 5 لوگوں سے بھی ملیں گے مہینے میں 150 ہوں گے، پھر ان کو لے کے 3 دن نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ آ کے مقامی کام پہ جوڑنے والے بنیں گے، اور پھر یہ محنت کریں گے، پچھلے 4 مہینے کی جماعتیں بنے گی، پھر 4 مہینے والے ساتھیوں میں اضافہ ہوگا، عملہ اس سے بڑھے گا ہمارا، اس سے ہمارا کام بڑھے گا۔ تو اس وقت میں چاہے وہ ہمارا جو ہے ملکی مشورہ ہو، چاہے ہمارا صوبے کا مشورہ ہو، تو پورے مشوروں کا خلاصہ اور نچوڑ
اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ کام کے اوپر میں پڑ جائے. ہمارے پاس میں رسم ادائیگی نہیں ہے، یہ ہمارا کام رواجی نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس میں ہے، زندگی کے چند ایام بچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ کب اپنے پاس میں بلا لے. اور اتنی اونچی اور عالی محنت کے اندر میں اللہ پاک نے ہم کو لگایا ہے. اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا فکروں کے ساتھ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہماری اپنی آخرت کے اوپر میں بھی ڈالیں گے. اور ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے محنت کر کے، لیکن ہمارے جانے کے بعد میں ان علاقوں کے اندر، ان بستیوں کے اندر جتنی محنت ہوتی رہے گی وہ سب ہمارے اعمال نامے میں آتا رہے گا. اس لیے بھائی ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اپنے مقامی کام کو ہم کو مضبوط کرنا ہے، مقامی کام کو. اس لیے آج سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور فارغ کروں گا اس محنت کے لیے، مقامی کام کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی محنت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہفتے واری محنت ہے، ہماری ماہانہ کی محنت ہے، ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہفتے واری گشتوں کا ہر ساتھی کا ہمارا گشت طے ہو کہیں نہ کہیں کا. پرانے ساتھی اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا ہفتہ واری گشت طے ہو، ہمارا ماہانہ سہ روزہ پابندی کے ساتھ لگے. بھائی سہ روزہ کے ذریعے سے ہم کو نیا نیا عملہ ملے گا کام کرنے والا. ہمارے بڑوں کا ایک جملہ پہلے ہم نے بارہا سنا تھا کہ دعوت کے کام میں داخل ہونے کا دروازہ 3 دن ہے، کہ جو 3 دن لگا دیا وہ دعوت کے کام میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا. اگر 3 دن کی جماعتیں نہیں بنائیں گے تو گویا کہ ہم جو ہے کام کو بڑھانا ہی نہیں چاہ رہے. پھر یہی 3 دن کی جماعتیں مستقل وقت لگاتی رہے گی. جیسے بڑے کہتے تھے ہمارے کہ بھائی 10 مہینہ 11 مہینہ یہ 3 دن کی جماعت وقت لگائے، اور یہی 3 دن کی جماعت پھر چلے کی جماعت بن جائے. پھر 1 سال 2 سال چلہ لگا کے یہی چلے کی جماعت 4 مہینے کی جماعت بن جائے، ہے نا. یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے. اگر اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس کام کو اگر کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا. اللہ معاف کرے کہ ہم کو تو یوں لگتا ہے ہم نے گویا اس کو کھیل بنا لیا ہے. ایک ترتیب ہے کام کی. اگر استقامت کے ساتھ ہوتا رہے گا تو اس کے نتائج ظاہر ہوں گے، ہماری زندگیوں میں بھی صفات آئیں گے. ورنہ لاپرواہی سے کریں گے کہ زندگی کے اندر لاپرواہی آئے گی، پھر ہے نا. اعمال کے اندر میں سستی آئے گی، یقین میں گراوٹ آئے گی، دنیا کے اوپر آدمی بے تحاشا ٹوٹ پڑے گا، ہے نا. اعمال سے دوری ہوگی، اعمال میں سستی ہوگی، کیونکہ دعوت کے اثرات جو ہے ہمارے ساری زندگی پہ پڑیں گے. اگر فکروں سے کام ہوگا تو ہر چیز میں نکھار پیدا ہوگا. ایمان میں نکھار آئے گا، عمل میں نکھار آئے گا، ہے نا. اور اگر دعوت میں سستی ہوگی تو کہا پھر ایمان کے اندر میں بھی کمزوری آئے گی، اعمال کے اندر میں بھی سستی پیدا ہوگی. ہماری اپنی زندگیاں خود لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بنے گی. اس کے لیے بھائی ہم سب اس کے محتاج ہیں. اس کے لیے نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقامی کام کو بھی مضبوط کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کے خروج کو بھی مضبوط بنائیں گے. کہ ہم سب جو ہے جس کے 4 مہینے لگ گئے وہ بار بار 4 مہینے لگائیں گے، اور جس کے نہیں لگے تو وہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنے 4 مہینے لگانے کی فکر کریں گے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں. جیسے اپنے پاس میں 17 تاریخ سے ماشاءاللہ جماعتیں نکل رہی ہے، پورے مہاراشٹر سے جماعتیں نکل رہی ہے 17 نومبر سے. کیونکہ یہ 17 نومبر سے جماعتیں نکلے گی تو 17 دسمبر 17 جنوری 17 فروری 17 مارچ ہے نا. تقریباً 1 اپریل کو رمضان کی عید ہوگی، اس سے 10-12 دن پہلے جماعتیں ہماری واپس آ جائے گی اپنے اپنے مقام پر. اس کے لیے اپنے بڑوں نے مشورے سے ایک تاریخ طے کی ہے کہ 17 نومبر سے انشاءاللہ 4-4 مہینے کی جماعتیں بنانا ہے. اس کے لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے بھی کوشش کریں گے 17 نومبر سے 4 مہینے نکلنے کی، اور دوسروں پر بھی محنت کریں گے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب ہمت کر کے بتائیں 17 نومبر سے 4 مہینے کے لیے کون اپنی ذات سے خود تیار ہے؟ فرمائے کون پہل کرتا ہے؟ ہاں کھڑے رہ کے بتائیں. سب دعا کریں گے تمہارے لیے انشاءاللہ.
अफसर अम्बेलोड़। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई का, क्या नाम? तहसीन कहाँ के? अम्बेलोड़ के। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। अम्बेलोड़ से, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। बताओ, एक एक साथी अपने घर से, अपने आप से ये 4 माह की जमात अगर इंशाल्लाह निकल जाएगी तो काम के रास्ते भी खुलेंगे, हमारे इलाके भी खुलते रहेंगे। बताओ, हल्के के अंदर साथी है, बहुत दिनों से इरादे कर रहे हैं कि मैं जाऊँगा, लेकिन अगर अभी से नहीं है तो हिम्मत कर लिए तो अल्लाह सब बना देंगे। औलिया मस्जिद से 2 नंबर। क्या नाम जी? अथर। आपके फर्जंद है ना जी? इंशाल्लाह। और बोलो है, और जल्दी जल्दी बताओ। देखो हमारे पास तो सब वक्त की टाइमिंग के काम हो रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा मुतवज्जह रहो। अब गर्दन अभी तक के नीचे थी, थोड़ी ऊपर कर लो, हमारी तरफ देखो, आजू बाजू वालों को देखो, एक दूसरों के कंधे पर हाथ रखो। ये हमारे जमात के साथी इधर चौकन्ने रहे, आप अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, आपका हाथ रखना ही जो है तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके हाथ रखने पर अल्लाह उसको कबूल करे। समझे? बोलो, हिम्मत करो। अब्दुल क़य्यूम हल्के से एक एक नंबर हल्के से, क्योंकि मेहनत करके साथी को देना है। खड़े रह के लिखो। 2 से अब्दुल क़य्यूम। खड़े रहो। अगर है बनती है तरकीब तो माशाअल्लाह, इरादा करो, अल्लाह रास्ते खोलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। और बोलो, बताओ भाई, बार बार लिखाना है, जाना एक ही मरतबा, जब आपकी तारीख आएगी, वक्त आएगा, उसी वक्त शुरू होगा, लेकिन नियत करना, इरादे करना, अल्लाह से मांगना, ये हमारे बस में है। समझे? जो हमारे बस की है उसको हमें करना है। खड़े रहकर जी। सैयद अजहर भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मोहम्मद हनीफ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। मोहम्मद हनीफ माशाअल्लाह। देखो नाम आ रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़ा हलचल करो, थोड़ा सा एक दूसरों पर जी। हल्का नंबर 2 वालों की बड़े लंबे मशवरे हो रहे, जल्दी बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं अमजद भाई? मशवरा चल रहा है, बताइए। हल्का नंबर 1 है, 1 वाले कहाँ बैठे हैं? दिख रहे नहीं 1 वाले, इधर है 1 वाला है, 1 में तो बहुत माल है, सिर्फ हिलाने की जरूरत है। 4 साथी बहुत देर के बाद माशाअल्लाह खड़े रहे केवल अब्दुल रहीम का। 4 साथी हल्का नंबर। उसमें से 1-2 के नाम बताओ ना। हाँ, कौन है? नूर भाई है, बब्बू भाई है। अच्छा, नूर भाई है, अब्दुल रहीम भाई खुद है, और कौन है? बाबर भाई। हाँ, हफीज भाई भी है ना, अब्दुल हफीज भाई भी। माशाअल्लाह। हाँ भाई, 3 के तो आ गए। 4 वाले बताओ, 4 मुफ्ती साहब के हल्के वाले बोलो, जरा मुफ्ती साहब 4 नंबर वाले बोलो। वो तो 3 है, बताइए। और बोलो, 5 वाले बोलो, 4 वाले बताओ। अच्छा, नियत करो और इसकी आवाज लगाओ अपने हलकों में, घर घर की मुलाकातों में, और अपने रोजाना की मेहनत, हफ्ते वाली मेहनत में हम लोग इसकी आवाज लगाए 17 नवंबर की, क्योंकि हमारे बस में क्या था, आवाज लगाना, बात करते रहना। समझे? ये हमारे बस में है। अल्लाह जमातें बनाएंगे, एक न एक कई बना देंगे, हमारी मेहनत के ऊपर अल्लाह ताला जो है जमातें बनाएंगे। करेंगे भाई साहब? अरे इंशाल्लाह तो बोलो। इंशाल्लाह बोलने में डर है कहीं हम कबूल ना हो जाए, इसलिए इंशाल्लाह भी नहीं बोल रहे। बोला इंशाल्लाह हम सब जमात बनाएंगे। अच्छा, और अभी देखो इस हफ्ते से 3 दिन के लिए कौन कौन तैयार होकर आए, कौन से हफ्ते की जमात है, बताओ भाई। शहरोदा कौन कौन तैयार होकर आए, अफराद वो बताओ, ले जाने वाले साथी हैं, हल्के वाले हैं, है भाई कोई तैयार होकर आए? आइंदा हफ्ते से बता चलो। आइंदा कौन सा हफ्ता आ रहा? तीसरा,
चौथा है 25, 26, 27 है ना? हाँ चौथा है। अम्बेलोर से, अच्छा अम्बेलोर से एक जमात। एक जमात माशाअल्लाह अम्बेलोर से लेके होता है। और अफसर बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, देखो बताओ। आइंदा चौथे हफ्ते तो माशाअल्लाह बहुत सारे अफराद रहते, बल्कि माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। क्या बोल रहे अब्दुल्ला भाई? दो अब्दुल्ला हो गए। खड़े रह के बताओ, आवाज देगा, खड़े रह के, खड़े। अब्दुल्ला उमर, अब्दुल उमर, माशाअल्लाह अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, साद भी लिखा था, माशाअल्लाह। और साथ की जरूरत साद। साथ है, हाँ माशाअल्लाह। ये बात तो बन गई है। और बोलो भाई। और सज्जाद, सज्जाद खड़े रह के, एडवोकेट सज्जाद। सज्जाद साहब, एडवोकेट सज्जाद साहब, माशाअल्लाह। ये अनीफ भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे मजीद भाई भी, अब्दुल मजीद में जरा खड़े रह गए, माशाअल्लाह। हाजी साहब भी तैयार है, हमारे जुनैद भाई भी, जुनैद भाई खड़े रह के बताइए। जुनैद भाई भी। और मामू भी, हमारे मुस्तफ़ा भाई, मुस्तफ़ा भाई, मुस्तफ़ा खालू। रहो और खड़े रहो। हाँ अब्दुल रऊफ भाई भी रहेंगे, अब्दुल रऊफ भाई, जान मोहम्मद बस। जान मोहम्मद, माशाअल्लाह। और मुबीन भाई क्या फरमा है? इसके बाद चलो कोई बात नहीं भाई। देखो आइंदा जमात में जाने वाले साथी तैयार होकर आए अपने टीचरों के साथ और सामान के साथ, ताकि हमारी पहली शब मरकज पर लगे और सुबह जो है तो हमारा जो है तो शब पहले लग जाएगी, दिन बाद में लगेगी, समझे? तो कोशिश करो कि पहली शब हमारी मरकज पर लगे, करेंगे तब इंशाअल्लाह। तो देखो एक अहम ऐलान ये है भाई, थोड़ा आपस की बात बंद करो, मुतवज्जह रहो। माशाल्लाह अमजद भाई भी रहेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए कि आने वाले इतवार को अपने पूरे जिले का मशवरा जोड़ है, इसको थोड़ा ज़हन में रखो साथी, क्योंकि क्या हो रहा, निसियान और भूल बहुत हो गए हमारे अंदर, यानी भूल जाते हैं, फिर बाद में बोलते हमको किसी ने बोला नहीं, हमको किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये आदत बनती जा रही है, ये बड़ी ख़राब है। तो जहन में रखे हमारे हर हल्के वाला हर साथी कि इतवार के दिन हमारे पूरे ज़िले का मशवरा है मक्का मस्जिद दिल्ली के आने वाली 20 तारीख है। कौन सी तारीख है याद रखेंगे? मैं बोला ना भाई, हर हल्के के ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए वहाँ पर शहर के, और जिन हल्कों को जो ताल्लुक़ जात दिए हुए हैं वो इसकी अभी से लेकर इतवार तक मेहनत करें और उनसे बातचीत करें, हो सके तो दो दो की जोड़ियां बनाकर उन ताल्लुकों में पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी एक छोटी सी जमात पर हम लोग गए थे, वहाँ जाके हमने चंद मुलाकातें की। मुलाकातों का असर ये हुआ कोई शर्मिंदा हुआ, आप लोग आगे मतलब कुछ नहीं, हमको कोई बयान नहीं करना, जोड़ नहीं करना, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए और हमको घर में बैठकर आपसे बातचीत कर दी। इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह 10 से 15 लोग आए। तो जाने का असर होता, अगर हमारे दिल में जो जो सेंटर हैं, जो ताल्लुक़े हैं, तो अल्लाह के वास्ते हमारे ये साथी वहाँ तक पहुँचे और उनको दावत दें और उनको लाने की फिक्र करें। भाई करेंगे? सिलोट किसके दिल में है? हम लोग ने सिलोट माशाअल्लाह, पैठन माशाअल्लाह, वैजापुर क्या बोले, असर से ईशा, असर की नमाज वहाँ पढ़े और ईशा तक इंशाअल्लाह रहेगा। और वैजापुर हमारे जुनैद भाई, वैजापुर जुनैद भाई मौलाना हबीब साहब को सर फोन करो, ठीक है? और अतराफ अंजन लालबागी वकील साहब जाके आगे की जाने वाले सुबह, कल सुबह रवानगी, ठीक है? और कौन सा बच्चा हुआ पन्ना को हम लोग करके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है, मैं सब दावत चलाएंगे। हल्के के साथी ज्यादा लाए, हम हल्के वालों से ये कारगुजारी लेंगे कि तुम्हारे हल्के से कितने लोग आए, और हर हल्के वाले ने ये करना चाहिए यहाँ हमको जो तो हौसले दिखाने, तुम 15 आए हम 25 आएंगे, तुम 25 आए हैं हम 40 लाएंगे। अब हल्के वालों का काम ये है कि कम से कम अपने मकाम पे साथियों को तो लेकर आओ। भाई गुरुज नहीं हो रहा, 4 महीने नहीं जा रहे, चिल्ले में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे जो मशवरे हो रहे हैं यहाँ तो हल्के के ज्यादा साथी लाने की फिक्र करो।
ہم لوگ یہاں اپنے مشوروں میں نہیں پہنچیں گے، کیسا کام چلے گا؟ اس لیے حلقے کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے حلقے میں کل سے ہی محنت شروع کر دیں، ملاقاتوں کا رواج ڈالیں اور اپنے اپنے حلقوں سے زیادہ ساتھیوں کو لانے کی محنت کریں۔ سب کریں گے؟ اور تعلق سے اپنے 1 گاڑی 2 گاڑی 5 ساتھی 10 ساتھی 20 ساتھی جو آ جائے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا کل کا آنے والا جو ہے نا، یہ 6 ماہی مشورہ ہوتا، ہر 3 مہینے کے بعد یہ مشورہ ہوتا اپنا، ہمارے نیرول کے بعد اور ہمارے صوبے کے مشورے کے بعد ہر 3 مہینے پر ہم لوگ یہ رکھتے ہیں۔ یہ سال میں 4 مرتبہ جوڑ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کامیاب ہوگا جب ہم لوگ اس کی خوب محنت کریں گے اور اپنے عملے کو لے کر آئیں گے۔ تقاضے جو ہم لوگوں کو ملے ہیں وہ سارے تقاضے ماشاءاللہ اس مشورے سے طے کیے جائیں گے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے بھائی، تو اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ آنے والے اتوار کو مکہ مسجد عصر کی نماز ہم لوگ وہاں پڑھے، عصر سے عشاء تک رہے گا، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ عشاء سے پہلے دعا ہوگی، عشاء کے بعد کھانا وغیرہ ہوگا، ساتھیوں کا روانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوشش کریں گے بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اس جڑنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کی سچی پکی فکر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ امت کا درد و غم عطا فرما، اے اللہ دین کی محنت کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ مزاج نبوت کے ساتھ اور نہج نبوت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو سستی کوتاہی لاپرواہی ہوگی اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ آئندہ فکروں کے ساتھ اس عظیم و شان کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہی اپنے کرم سے ہم کو اس کام میں لگایا ہے، اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے موت تک کے ہم کو اس کام میں چلانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم کو نبھا لے، تو ہم کو چلا لے، موت تک کے چلا لے۔ اے اللہ مرتے مرتے بھی کرنا نصیب فرما اور کرتے کرتے مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس کام کو کرتے کرتے ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما، مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کا کام کرتے کرتے ہم دنیا میں کہیں بھی دفن ہو جائیں تو اے اللہ قیامت کے دن ہم کو مدینے سے اٹھانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ دونوں جہاں میں کامیابی کے فیصلے فرما، اس جڑنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ 17 نومبر سے نکلنے والی جماعتوں کا بننا نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو 4 مہینے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جو ارادے کیے اس کا پورا کرنا آسان فرما۔ ماہانہ 3 دن پابندی سے لگانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے اپنے مقام پر اہتمام سے روزانہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر پر جا کر ہر فرد سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کی بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ دینداری کو عام فرما، اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم کو استعمال فرما، اے اللہ پورے عالم کی بے دینی کو ختم فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بننے والی ہر سازش کو ناکام فرما۔ اے اللہ امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اس کام میں لگا دے۔ اے اللہ اس کام کو پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی محنت کے لیے قبول فرما۔
اس بیٹھنے جڑنے جمع ہونے کو قبول فرما، جو کچھ صحیح کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، جو ارادے کی اس کا پورا کرنا آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔